وہ ڈیم ہی تھا یمن میں، ڈیم بنا ہوا تھا، رب کی ناشکری کی قوم نے، رب نے ڈیم توڑ دیے، وہی پانی جو ان کی سلامتی کا ضامن تھا، وہی پانی ان کی فصلوں کو اجاڑ گیا۔ کبھی زلزلے، کتنے زلزلے آئے پچھلے دنوں، کتنے زلزلے آئے، کتنی تباہیاں مچ گئی، توبہ کی، معافی مانگی، داڑھی کو معاف کیا، سود کو چھوڑا، جوا کھیلنے سے باز آئے، گانوں سے باز آئے، موبائل سے گانے ڈیلیٹ کیے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ زلزلہ آئے تو کہتے پھرتے ہیں، عملی توبہ نہیں کرتے، عملی استغفار نہیں کرتے، اپنے اعمال کی سزا ہے، جو کرو گے وہی بھگتو گے، جو کریں گے، تم ذمہ دار ہو، تم کاشتکار ہو، جو بیج ڈالو گے وہی فصل کاٹو گے نا، جب بیج ہی نہیں ڈالو گے گندم کا فصل کیسے کاٹو گے؟ جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے، وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان کرتا ہے وہی اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے۔ زلزلے، سیلاب، تباہیاں، گھر گھر لڑائیاں، فرقہ واریت کے بت، آپس میں کشمکش، دستوں گریبان، گالی گلوچ، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، ایک منہج والے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ کافروں سے، اسلام دشمنوں سے، رب کے باغیوں سے تو ملو، جپیاں ڈالو، اور ایمان والوں سے سلام لینا گوارا نہ ہو، اپنے اعمال کی سزا ہے۔ کیا کرتے رہے ہم؟ توحید سے دوری تو تھی ہی ہماری، رب سے بغاوت تو تھی ہی، شرک تو ہو رہا تھا، سنت کا مذاق تو اڑایا جا رہا تھا، بدعت سے محبت بھی ہمیں ہوگی تھی، مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے تھے، قوموں کو آپس میں لڑانا تھا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ ایصال ثواب کرانا ہے، اور دنیا والوں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کیوں آنکھیں بند کی تم نے؟ کیوں تعصب کی پٹیاں باندھی تم نے؟ کیوں نہیں قرآن کو کھول کے پڑھتے؟ کیوں نہیں حدیث رسول کو پڑھتے؟ کیوں نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے؟ بتاؤ، ان دونوں چیزوں سے بہتر کوئی چیز ہے؟ ہم کہاں سوئے ہوئے، ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے؟ توحید سے دوری تھی، مسجد سے دوری تھی، نماز کے قریب بھی ہم نہیں جاتے، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، سارے گناہ، سود کھاتے جاتے ہیں، رب سے جنگ کرتے جاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں، اور ملاوٹیں اور دھوکے اور فراڈ اور جوا اور نشے کی قسمیں، کبھی 1 to 1، کبھی گٹکا، کبھی تمباکو والا پان، کبھی نسوار، کبھی ہیروئن، کبھی چرس، کبھی شراب۔ کتنے کھانے ہیں جو تو نے نشے کے کھولے ہوئے ہیں، کتنی شرطیں تو نے لگائی ہوئی ہیں، کتنے بت ہیں جو تو نے کھڑے کیے ہوئے۔ سارے گناہ پہلے سے ہو رہے تھے، مگر مزید ایسے ایسے گناہ انسان کر رہا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، شیطان بھی شرما جائے۔ بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں شرم و حیا ہے؟ شرم و حیا کا وجود کہاں ہے؟ کس گھر میں ہے؟ بتا دو، کس چوک میں ہے؟ بتا دو، کس گود میں شرم و حیا ہے؟ کس نسل میں ہے؟ کس آنکھ میں ہے؟ کس زبان میں ہے؟ کس کان میں ہے؟ کن قدموں میں شرم و حیا ہے؟ یہ اس کو شرم و حیا کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور باہر گانے لگے ہوئے ہیں، یہ شرم و حیا ہے؟ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور باہر گندے گلوکار، گویے، میراثی ووٹ مانگنے آئے ہوئے ہیں، شرم تک نہیں، حیا تک نہیں۔ مسجد میں نماز ہو، مسجد میں رب کا نام ہو، مسجد میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، یہ گنڈے ووٹ مانگتے ہیں، حیا تک نہیں کہ مسجد کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں کتنے واقعے ایسے پیش آئے، یہ ہے شرم و حیا؟ اس کا نام شرم و حیا ہے؟ مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، میرج ہال میں ڈول بج رہا ہے، شریف سادوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اب تو حویلیوں میں ہماری شادیاں ہوتی ہی نہیں، میرج ہال میں جانا لازمی ہے، عزت دار کی نشانی ہے۔ میرج ہال میں مخلوط ماحول، گندا ماحول،
اور بے پردگی اور فحاشی اور اریانی اور لاتے ہیں مانگ کر ویڈیو بنانے والوں کو. فوٹو کھینچ میری بہن کی, میری بیوی کی, میری بیٹی کی, پوز بنا اس کے دائیں سے اور بائیں سے, سارے پوز بنا, فوٹو بنا کے, شکلیں بنوا کے, فوٹو کھچوا کے, آخر میں کیا کہتے ہو؟ تھینک یو ویری مچ, شکریہ, پیسے بھی لے لو ہمارے. تو نے میری ماں کے پوز بنائے, میری بہن کے پوز بنائے, شرم کہاں ہے؟ ایک بھائی رات بتا رہا تھا, بیوی ماشاءاللہ پردہ دار ہے, برقع اوڑھ کے موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھتی ہے تو خاوند کہتا ہے تو کیا برقع پہن کے میرے پیچھے بیٹھ جاتی ہے, مجھے شرم آتی ہے تمہیں برقعے کی حالت میں لے کے جانا. شرم آنی چاہیے تھی تجھے ننگے منہ اس کو لے کے جانا. فحاشی کا ارتکاب کروانے سے بچنا. برقع پہن کے بیچاری آتی ہے, تجھے شرم آتی ہے؟ کہتا ہے مجھے دوست کیا لاہور کا واقعہ ہے. ایک ایک گھر کے اندر نیٹ پہ بیٹھے ظالم رابطے ہو رہے ہیں, دوستیاں لگ رہی ہیں, فیس بک پہ سارا کچھ ہوتا ہے, دھوکے فراڈ بڑا کچھ ہوتا ہے. دوستی لگ گئی, طے ہو گیا, ملاقات, چلو اب ملاقات کرتے ہیں, دوستی طے ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, پیار ہو گیا ہے, عشق ہو گیا ہے, گند ہو گیا ہے, شیطان کر